اچھا جی، پچھلے دنوں ہم نے گفتگو کرتے ہوئے بہاولپور سے متعلق کافی دلچسپ چیزیں ڈسکس کی تھیں، لیکن فار وانٹ آف ٹائم ہمیں ڈیلیٹ کرنی پڑی اور وہ شو میں نہیں چل سکیں، تو میں نے مناسب سمجھا ہے کہ آج بچا کھچا میں انہیں ضرور ڈسکس کیا جائے، خاص طور پہ یہ جو کوئریز آتی تھیں، اور ایک صاحب تو شاید ہمیں آزمانا چاہتے تھے کہ انہیں پتہ بھی ہے کہ نہیں کہ بہاولپور کا جو ایمبلم ہے اس میں پیلیکن کیوں دکھایا گیا۔ اب اس کی دو ریزنز ہیں، ایک تو یہ کہ پیلیکن بہاولپور کے علاقے میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ دریائی علاقہ ہے، اور خاص طور پر دریائے سرسوتی جو صحرا میں غائب ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، وہ ریاست ہی کا علاقہ ہے۔ اور اگر آپ نے ابتدائی 50-60 صفحے بھی پڑھے ہو نا، ایک ناول ہے بہاؤ، آکڑا تہذیب کے اوپر، اس سے اچھا ناول میں نے آج تک نہیں پڑھا، مستنصر حسین تارڑ۔ اس میں وہ جیسے ایک اچھا رائٹر ہے نا، یہ اس کی پہچان ہے، یہ اس کا خاصہ ہے کہ وہ قلم کے ساتھ ساتھ کیمرے سے کام بھی لیتا ہے، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ وہ وزٹ کر رہے ہیں، آپ اس سائٹ پہ ہیں۔ تو دریا کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے موٹے ٹاپو بنے ہوتے ہیں، جزیرے، پانی کے ساتھ ساتھ پانی کے اندر، وہاں پر ایک ٹانگ پہ سارس کھڑا ہے، وہ پیلیکن کی ہی قسم ہے اس طرح کی، لیکن پیلیکن کا بہاولپور کے ایمبلم میں شامل ہونا اس کی بنیادی وجہ کچھ اور ہے۔ پروکسیمیٹی تو ہے کہ پیلیکن کا اس علاقے کے ساتھ ایک تعلق ہے، سارس کا، یہ جو بگلا ہے بڑے سائز کا، کیونکہ دریائی علاقہ ہے، اس کے بالکل قریب آگے پنجند ہے، اور پنجند بھی ریاست ہی کے علاقے میں، یعنی علاقے کے تمام دریاؤں کی کانفلوئنس وہاں پہ ہو رہی ہے، اس لیے پیلیکن۔ لیکن جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ پیلیکن کی ایک ایسی کیریکٹرسٹک ہے جو کسی اور جانور میں نہیں، that is کہ جب اس کے بچے بھوکے مرنے لگیں تو وہ اپنی چونچ کے ساتھ اپنے سینے میں سوراخ کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے نکال کر بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب کیریکٹرسٹک ہے، ایک عجیب و غریب ٹینڈنسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یا اس مخلوق میں رکھی ہے اور یا ایک اور مخلوق۔ وہ کیا؟ انسان۔ انسان اپنے بچوں کو آلموسٹ اسی طرح فیڈ کرتا ہے۔ جو آپ نے تو وہ صورتحال دیکھی نہیں نا، اللہ کبھی کسی کو ایکسپیرینس نہ کروائے ایسی سچویشن، ورنہ جو لوگ ضمیر فروشی کرتے ہیں، ورنہ اور جانتے ہوئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ گھر میں بچے بھوکے ہیں، یہ اپنے آپ کو گھاؤ لگانے کے مترادف ہے۔ وہ اسی غم میں مر جاتے ہیں بیچارے، لیکن مرتا پھر بھی نہیں ہے فوری طور پہ۔ تو یہ ایک سمبولک پریزنس ہے وہاں پر اس ایمبلم میں، کیونکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں نا بہاولپور کی، تو بہاولپور ان علاقوں میں سر فہرست تھا جس نے پاکستان کی نیو بورن سٹیٹ کو، نوزائیدہ ریاست کو پلے سے فیڈ کیا، اور اس وقت فیڈ کیا جب خود بہاولپور اتنی ایفلوئنٹ نہیں رہی تھی۔ ویسے تو یہ ایک میتھیکل سی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لمبا چوڑا تعلق کوئی نہیں، لیکن بے شمار بیبلیکل سوسائٹیز ہیں جنہوں نے پیلیکن کے اسٹریٹ کے ساتھ انالوجی کر دی ہے ایک کرسچن تھنکنگ کی، کہ کس طرح الٹروازم ہوتا ہے، کس طرح دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور اپنی جان پر کھیل کر دوسرے کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ ایثار کا ایک نادر نمونہ، اسے یوں سمجھیے کہ اس طرح کی یہ بات ہے جس سے بہرحال بے حد اہمیت، کیونکہ لٹریچر آپ کو بیس فراہم کرتا ہے اس طرح کی مثالیں قائم کرنے کے لیے۔ اس لیے وہ جو پیلیکن کا ایک وہ معاملہ، اس میں بہاولپور کا تذکرہ آتا ہے، نظام آف دکن کا آتا ہے، اس نے بڑی مہربانی کی، حبیب بینک کا تذکرہ آتا ہے، اس نے بھی ابتدائی دنوں میں ہمارا ساتھ دیا اس وقت جب ہمارے اپنے اساسوں پہ کوبرا سانپ بن کر ہندوستان بیٹھ گیا، جس کی بنا پر گاندھی جی نے مرن بھرت رکھا، اور گاڈسے نے اتنے بڑے آدمی کو صرف اسی وجہ سے قتل کر دیا۔ وہی گاڈسے آج ان کا ہیرو ہے۔ گاندھی جی کا یہ بھی تھا کہ
پاکستان میں ہندوؤں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ جو بھی سلوک ہو اس میں انڈیا میں رہنے والے اور خاص طور پہ دلی میں رہنے والے مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، تو ان کو کوئی پنش کرنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. پاکستان میں بھی ابتدان کوئی بہت برا سلوک نہیں ہوا وہاں، سوائے وہ چند اضطراری گھڑیاں جو تھیں اس میں بہت سارا ڈیمیج ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، ادھر بھی ادھر بھی. اس جگہ کو وزٹ نہیں کرنا چاہیے. جو بیڈ پیچز آف ہسٹری ہے نا وہاں جانا ہی نہیں چاہیے. ہم سے بھی حماقتیں ہوئیں اور دوسروں سے حماقتیں در حماقتیں ہوئیں، لیکن اس کے بعد قائد اعظم نے، شہید ملت لیاقت علی خان نے انشور کیا تھا کہ مائنورٹیز کے حقوق کو محفوظ کیا جائے، اور ایک طویل عرصہ تک وہ سلسلہ رہا. لیکن بعد میں پھر بتدریج ہر چیز روبہ زوال تھی، ہر چیز گھٹتے گھٹتے ڈیٹیریوریٹ ہوتے ہوتے جیسے ایروین ہونے لگتی ہے نا، دریا کے کناروں میں کٹاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، ایروڈ ہونے لگتی ہے زمین. اسی طرح ہمارا جسد قومی ہر طرف سے ایروڈ ہونے لگا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں خود مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، وجہ یہ کہ مائنورٹیز ہیں. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. ہمیں زود یا بدیر اس پر پشیمانی ہوگی. ہمیں مائنورٹیز کو ساتھ لے کر چلنا ہے. وہ پاکستان کا دم بھرتے ہیں، سب سے پہلے پاکستان کہتے ہیں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستانی افواج میں پہلا فوجی افسر پروموٹ ہو کے کرنل بنایا گیا جو کہ ہندو ہے. لیفٹیننٹ کرنل سر آغا صاحب ورگے بندے صرف اپنے بیٹے دے ویاہ تے نچدے ہوندے تے تیرے ویاہ تے بھی نچ لانگے یار. کیا بات. اچھا یہ دھیان دونوں نہیں بھولدا، اللہ جاندا ہے کتے جنج بک ہو جاوے. ایک بڑی اہم بات جو بار بار مجھ سے کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نے اوپن مائک کیفے میں قوالی نائٹ کیوں ختم کر دی؟ جی میں اس کا جواب کئی دفعہ دے چکا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر جب میں میل باکس میں جواب دیتا ہوں تو اس سے شاید زیادہ سنجیدگی سے کوئی لیتا ہی نہیں. وہی بات جو میں نے وہاں کی میں آج بھی یہاں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کلچر کے سخت خلاف ہوں. یہ جو ویلیں دینے والا ہے نا، جی میں اس کے حق میں نہیں ہوں. آپ نظر ضرور دیں. یہ ایکنالجمنٹ ہے اس فنکار کے لیے جو قوالی کر رہا ہے، چاہے وہ بزرگ قوال ہے چاہے ینگسٹر ہے. لیکن یہ جو ہلا گلا وہاں پر ایک طرح سے بڑکے مارنے کی جو کیفیت ہے، جی وہاں پر جو نوٹوں کی بارش کر دیتے ہیں اور بے حرمتی ہوتی ہے کرنسی نوٹس کی، آپ کے پیروں میں گر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر جگہ جگہ ایسی چیزیں لکھی، مملکت خدا داد لکھا ہو فار انسٹنس، اس کے اوپر تصاویر ہیں آپ کے اکابرین کی. یہ کسی بھی ملک میں قابل برداشت نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ بینجامن فرینکلن کی تصویر بھی آپ پیروں تلے کیوں رونتے ہیں؟ یہ کلچر کی وہ چیزیں ہیں جو بدعت کے طور پہ، ہمارے کلچر میں یہ سلسلہ نہیں تھا، یہ کلچر کی وہ چیزیں ہیں جو بعد میں شامل ہوئی ہیں. ہمارے کلچر میں ایسا کچھ بھی نہیں. اور بخدا جس قوالی کلچر کو میں جانتا ہوں، میں نے بزرگوں کے منہ سے یہ سن رکھا ہے کہ ہم تو بغیر وضو کے کسی کو وہاں بیٹھنے نہیں دیتے اس محفل میں. واہ وہ اس قدر پاکیزہ اور اس قدر شاندار محفل ہوتی ہے. امیر خسرو جس کے موجد ہیں، جس کو انٹروڈیوس کرنے والے، اور قوالی کا ایک خاصہ ہے کہ اس میں نیسیسریلی آپ کو عارفانہ کلام ملے گا. جی اب اس میں کوئی شک نہیں کہ استاد نصرت فتح علی خان نے چند فلمی نوعیت کی جو قوالیاں گائی ہیں وہ بڑی لاجواب ہیں. وہ گانے ہیں، وہ گیت ہیں. جی قوالی کا اسلوب اپنایا گیا ہے، اس کو قوالی کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. جی مثلا شرابی بنا دیا، وہ اگر دیکھا جائے تو موسیقی کا شاہکار کہا جا سکتا ہے اسے. بہت مدھرتا ہے اس میں، پوئٹری بڑی اچھی ہے، اور ایک وہ سما جو موسیقی یا فلمی گانا پیدا کرتا ہے وہ کریٹ کر دیتا ہے. لیکن اس کو ڈونٹ کمپیئر آرنجز ود ایپلز. قوالی کی دنیا اور ہے، فلمی گانوں کی دنیا اور ہے. فلمی قوالیاں بھی ہوا کرتی تھیں، جی ان میں بھی ڈسپلن کو، تہذیب کو، تمدن کو، آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا. سر اسی کی ماڈرن فارم جب ہم دیکھتے ہیں، کانسرٹس پہ جاتے ہیں، لائیو سنگنگ دیکھتے ہیں، اس میں بھی یہ کلچر نہیں ہے. یعنی اور بڑی تمیز سے جی دیکھیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں
کہ شام غزل ہوتی ہے جی تو کس کرینے کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ، جی تہذیب کے ساتھ لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل نظر بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہوں موسیقی کے اسرار و رموز کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. جی لیکن یہی آڈینس اگر قوالی کی محفل میں چلی جائے تو وہ سارا ہلا گلا جو کسی حد تک آپ کو مجروں میں نظر آتا تھا، تو یہ افسوس کی بات ہے، یہ شرم کی بات ہے. اسی بنا پر میں نے اوپن مائک کیفے میں قوالی نائٹ ختم کر دی. ہاں وہاں پر اور بہت سی چیزیں ہوا کریں گی انشاءاللہ تعالی، جس میں سر فہرست یہ ہے کہ 2-3 ہمارے وہ آرٹسٹ جو بصارت سے محروم ہیں، میں نے کل پرسوں بھی بتایا تھا، وہ وہاں پہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے اور آپ یقیناً بہت انجوائے کریں گے. پھر سٹینڈ اپ آرٹسٹ ہیں، واہ ایسے ایسے شاندار آرٹسٹ آپ کو بہترین کامیڈی دیں گے. وہاں پہ شام غزل بھی ہوگی. قوالی جب بھی میں کرواؤں گا وہ ایسی ہوگی جو قوالی کا حق ادا کرنے والی ہو. یہ قوالی نہیں جو چل رہی ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آئی ایم سوری، نہ میں ایسی محفلیں برپا کرتا ہوں اور نہ میں ایسی محفلوں میں جانا پسند کرتا ہوں.